السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اب زیارت جو خاص طور پہ ایک زیارت جو بہت مہم زیارت ہے جو امام نے تعلیم فرمائی ہے، وہ زیارت امین اللہ کہ جو ہر حرم میں پڑھنے کی تاکید ہے، اور وہ دعا واقع ہے کہ اس کے اندر 13 ایسی خواہشات ہیں کہ جو انسان جو ہے پروردگار سے حاجتیں ہیں جو مانگ رہا ہے۔ بہرحال توفیق ہو تو عام دنوں میں بھی آپ اپنے گھروں میں کہیں پر بھی ہے تو زیارت امین اللہ پڑھا کریں۔ امام نے دعا عبادت اپنی عبادت کے ذریعے سے ابو حمزہ عثمانی کہ جو امام کے صحابی بھی ہیں، اور دعائے ابو حمزہ عثمانی جو کہ ماہ رمضان میں ہمیں توفیق ہوتی ہے کہ انشاءاللہ توفیق ہوتی ہوگی اور ہم پڑھتے بھی ہوں گے، اور ویسے بھی ماہ رمضان میں ماشاءاللہ آپ کا یہاں پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے کہ نماز بھی با جماعت ہے، پھر بہرحال افطار ہے اور قرآن ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور بچوں اور جوانوں کے لیے جو درس کا اہتمام بھی ہوتا ہے کہ کورس ہے، ساری چیزیں، تو بہرحال انتظامیہ اپنی طرف سے جو زحمت کر سکتی ہے وہ کرتی ہے، لیکن ہمیں بھی اپنا حق نبھانا چاہیے کہ ہم کم سے کم کچھ نہیں تو شریک تو ہوا کریں زیادہ زیادہ، کیونکہ بہرحال ماہ رمضان خود ماہ برکت ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، تو کم از کم ہم عام دنوں میں تو یقیناً سخت ہے بھی صحیح، لیکن ماہ رمضان میں تو دل آمادہ بھی ہوتے ہیں، تو کم از کم ہم ان ایام میں بھرپور شرکت کریں، اوروں کو بھی تلقین کریں، اور بچوں کے لیے درس ورس کا سلسلہ ہے یہ، کیونکہ جوان امان میں دیکھتا ہوں یہ 2-3 مہینے پہلے سے زحمت کر رہے ہوتے ہیں، کوئز بناتے ہیں، پیپرز بناتے ہیں، تو بہرحال کوشش کریں کہ اپنی بھرپور شرکت کریں۔ امام دعائے ابو حمزہ عثمانی سے بہرحال میں رمضان کی طرف چلا گیا۔ ابو حمزہ عثمانی کہتے ہیں کہ میں نے حرم میں مولا کائنات میں دیکھا کہ کوئی شخص ایسی عبادت کر رہا ہے کہ بدن پہ لرزات آ رہی ہے، تو میں پہچانتا نہیں تھا کون تھا۔ کہتا ہے جب وہ شخص باہر نکلنے لگا تو میں باہر غلام کھڑا ہوا تھا، میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا مگر تم نہیں جانتے؟ کہا نہیں۔ کہا امام سجاد ہے؟ تو غالباً ہمارے استاد کہتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ تھا کہ ابو حمزہ کی ملاقات ہوئی امام سے، تو اس نے جب اس طرح کہا تو پھر کہا، امام نے کہا کہ آؤ میں تمہیں مسجد کوفہ میں نماز پڑھ رہے تھے، نجف میں نہیں، تو امام نے اسے کہا کہ اگر کوئی یہ جان لے کہ مسجد کوفہ میں نماز کا ثواب کیا ہے تو وہ سینے کے بل آئے گا نماز پڑھنے مسجد کوفہ۔ یقیناً آپ کے سامنے کہ آپ زیارت پہ جاتے رہتے ہیں، نہیں جاتے انشاءاللہ خدا نے مطالعہ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ اس میں اتنے سارے مقامات ہیں اور بہت ساری نمازیں ہیں۔ پھر امام نے ابو حمزہ کو بولا کہ چلو چاہتے ہو تو میں تمہیں کچھ زمانے تک جو ہے وہ حرم میں مولا کائنات واضح نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، کہا میں تمہیں لے جاؤں، تو اس کو زیارت پہ لے کے کہا کہ یہ ہے مولا کائنات کی جگہ کہ جہاں پر ان کو دفن کیا گیا ہے۔ وہاں زیارت پڑھی اور زیارت امین اللہ، اور اس طرح پہلے بھی تعلیم فرمائی۔ اب امام یہ جو صحیف سجادیہ ہے، یہ جو ہے کہ یہ علامہ مجلسی غالباً کہتے ہیں کہ میری جب امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے امام سے پوچھا کہ کوئی کتاب بتائیں کہ جس سے میں خدا کے قریب ہو سکوں، تو امام نے کہا صحیفہ سجادیہ پڑھو، یعنی امام زمانہ نے خود اس کتاب کے لیے کہا ہے کہ جو چاہتا ہے خدا سے رابطہ ہو وہ صحیفہ سجادیہ پڑھے۔ بہرحال امام نے ایک اور کام جو اپنی زندگی میں کیا وہ یہ کیا کہ امام نے شاگردوں کی تربیت کی۔ جیسے چھٹے امام کے زمانے میں تو بہرحال ان کے درس میں ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہوتے تھے، لیکن چوتھے امام کے دور میں ایسا نہیں تھا، ایک ایک شخص کی تربیت کی۔ اور جگہ پہ وارد ہوتا ہے کہ امام غلام خریدتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، ان کو آزاد کر دیتے تھے، یعنی اس طرح ایک ایک شخص کی تربیت کی۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ امام عید پہ اکثر ان کو آزاد کر دیتے تھے، تو عید آئی تو سب علماء کو پتہ تھا کہ امام نے آزاد کر دیا، سب بڑے خوش کہ بھئی ہم جا رہے ہیں۔ ایک گریہ کر رہا ہے، تو تم گریہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ امام نے
اپنی اولاد کی طرح ہمیں پالا ہے، کوئی کمی نہیں رہی، میں امام سے دور ہو کر کہاں جاؤں گا؟ تو وہاں امام نے اسے گلے لگایا، اسے گریہ کیا، پھر اس کو چیزیں بھی عطا کی، ساری چیزیں عطا کی، اور وہ پھر امام کا اچھا بڑا شاگرد بنا اور ایک عالم بھی بن گیا۔ تو عزیزان محترم، ہم کم از کم ظاہر ہے، اور ائمہ کے ظاہراً ہمارے پاس امام اس طرح نہیں ہے جس طرح بہرحال ہونے چاہیے، لیکن ہمارے پاس وہ مکتب تو ہے کم از کم کہ ہم اپنی تربیت کریں، اپنی اولاد تو کم از کم فرسٹ ہینڈ ہمارے پاس ہے کہ ہم اس کی تربیت کریں۔ خود اگر نہیں چار باتیں جانتے تو کم از کم جتنا ہو سکتا ہے عالم دین سے، مکتب سے اپنے بچوں کو قریب